اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نام اور اس کے معنوں کے ساتھ نعیم الزمان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس مرتبہ بھی کمنٹس میں ملنے والا ہمیں ایک نام ہے فارس۔ فارس کے معنی کیا ہیں بتانے سے پہلے یہ ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ فارس اصل لفظ نہیں ہے۔ فارس کی بجائے پارس جو ہے وہ اصل لفظ ہے۔ عربوں میں چونکہ جو ہے پارس پہ نہیں بولا جاتا تو اسی لیے اس کو وہ فارس کہتے ہیں، اور فارس جو ہے فرسون سے نکلا ہے، یعنی فرس عربی میں بولتے ہیں گھوڑے کو یا شہ سوار کو۔ تو اگر فارس کے ہی معنی لیے جائیں تو اس کا مطلب ہے شہ سوار۔ اب رہی بات پارس کی، تو پارس جو ہے موجودہ دور میں کھرے اور سچے کو کہتے ہیں پارس۔ یہ خیالی پتھر بھی ہے، ایک بڑا مشہور قصے ہیں کہ ایک پتھر ہے پارس کہ وہ جس لوہے کو مس کر دے تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ ہمایوں نامے میں غالباً اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ ہمایوں بادشاہ جب ایران کی طرف جا رہا تھا دریا پار کر کے، تو اس کی زنجیر جو ہے وہ پارس پتھر سے لگ گئی اور وہ سونے کی۔ بہرحال کہاں تک اس میں صداقت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے پارس کی، تو پارس جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ ایک ایران کا قبل مسیح میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا ہوشنگ، یہ اس کے بیٹے کا نام ہے، اسی کی وجہ سے اس سلطنت کا نام پارس پڑا۔ ایک مرتبہ یہ ہوشنگ بادشاہ یہ ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے سے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا وہ اس کی طرف آ رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں سے سنگ باری کا حکم دیا کہ اس پہ سنگ باری کرو، پتھر برساؤ۔ تو اس پہ جب سنگ باری کی گئی تو وہ اژدہا تو کہیں اور نکل گیا، بھاگ گیا، لیکن اس کے جو منجنیقوں سے یا کیسے بھی جو سنگ باری کی گئی، اس سنگ باری سے سامنے پہاڑی پر جو پتھر برسے تو وہاں وہ پہاڑی پہ چکماک کے پتھر تھے، چکماک کی پہاڑی تھی، تو اس پہ جب پتھر برسے تو وہاں آگ لگ گئی۔ اب تو ہم پرستی کا زمانہ تھا، تو یہ بادشاہ سمجھا کہ مجھے نصرت ملی ہے، اور جو ہے نا یہ آگ جو ہے وہ گویا نور یزدانی ہے، نور یزدانی ظاہر ہوئی ہے اور میری نصرت مجھے ملی۔ تو اس بات پر اس نے جو ہے نا تمام مملکت میں جو ہے وہ نور یزدانی کی نسبت سے آتش کدے تعمیر کرا دیے، اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ آگ کی پوجا ہونے لگ گئی۔ پہلے احترام تھا، پھر مقدس ہوئی، پھر وہ پوجا میں تبدیل ہو گئی۔ تو ایک جو پارسیوں کا جو رہنما ہے آتش پرستوں کا، زرتشت، وہ بھی اسی ماحول اور انہی گھرانوں میں پیدا ہوا، آتش پرستوں میں۔ آتش پرستی اس نے ایجاد نہیں کی، یہ پہلے سے ہی اس وقت سے موجود تھی، تو یہ انہی میں پیدا ہوا۔ اس کے ماننے والے پارسی کہلائے، جو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملکوں میں موجود ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر چند ممالک میں پارسی موجود ہیں۔ تو یہ پارسی اس کے ماننے والے ہیں۔ پارسی کا مطلب وہی فارسی، عرب لوگ فارسی کہتے ہیں۔ اب یہ پارسی ایک فرقہ سا بن گیا، ایک مذہب بن گیا ہے، تو اب وہ باقاعدہ وہ پارسی ہی کہلاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ڈیفینیشن تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ہمیں ضرور کمنٹس کریں۔ فقط والسلام۔